अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है काल कोठड़ी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चौधरी परवेज इलाही को दिल का दौरा पड़ा और भारी सिक्योरिटी के हिसार में रात गए लाहौर के अस्पताल के अंदर चौधरी परवेज इलाही को ले जाया गया। उसके बाद कप्तान की वापसी हो रही है और हुकूमती सफों के अंदर हलचल मची हुई है, सफे मातम बिछी हुई है। नवाज शरीफ लंदन में हंगामी तौर पे मीटिंग्स बुला रहे हैं। ऐसा क्या होने जा रहा है? सीनियर सहाफी कुछ दावे कर रहे हैं जिसके बाद जो है वो पीडीएम के लिए खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आ रही हैं। इस हवाले से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जी, चौधरी परवेज इलाही और रात के तकरीबन 2:30 बजे के करीब मुझे एक खबर मौसूल हुई कि किसी अहम शख्सियत को लाहौर के पीआईसी हॉस्पिटल के अंदर भारी सिक्योरिटी में ले जाया गया है। 2:30-3 बजे ही फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की। मैंने कहा कौन सी अहम शख्सियत हो सकती है जिसको भारी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो दिल के अस्पताल के अंदर ले जाया गया है। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया तो मुझे अंदाजा हुआ कि चौधरी परवेज इलाही को भी ये मसला है। लाहौर के एक आधे दोस्त से बात की तो रात को ही पता चल गया था कि चौधरी परवेज इलाही की तबीयत बिगड़ गई है, दिल का आर्जा लाहक हुआ है उन्हें और उन्हें लाहौर के हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया गया है। अब उनके साथ सलूक क्या हुआ जिस वजह से उनकी ये हालत हुई? जनाब साबर शाकर एक दावा करते हैं। साबर शाकर कहते हैं कि परवेज इलाही को 6x6 की काल कोठड़ी, 6x6 यानी मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच और ये पाकिस्तान के अंदर एवरेज हाइट है। इससे ज्यादा लोगों की भी हाइट होती है, 6 फीट भी होती है, 6.25 फीट भी होती है, लेकिन 5, 8, 5, 9, 6 फीट ये नॉर्मल हाइट चलती है। 5, 7 की लाइन से अगर आप नीचे होते हैं या 5, 6 से नीचे होते हैं तो आपको कम कद वाला तस्वुर किया जाता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर तो हाइट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गई है ना। पहले जमानों के अंदर बड़ी हाइट होती थी, फिर कम होती गई। हो सकता है जो हमारी अगली जनरेशन हूं उनकी हमसे भी कम हो और उस वक्त 5 फीट भी नॉर्मल लगना शुरू हो जाए, लेकिन 5, 7 भी आजकल दरमियाने दर्जे की दरमियानी तस्वर की जाती है कि चले आइडियल है। अदरवाइज 5, 8, 5, 6 फीट के करीब कद होना चाहिए। तो आप अंदाजा करें कि एक ऐसी काल कोठड़ी जो 6x6 की हो, यानी उसके अंदर अगर आप लेटते हैं ना, और चौधरी परवेज इलाही का कद मुझसे तो बड़ा होगा, अगर उसमें आप लेटते हैं तो आप सही तरीके से प्रॉपर नहीं लेट सकते। यानी एक तरफ का आपकी टांगे जो हैं वो एक दीवार को टच हो रही हैं, पीछे आपका सर टच हो रहा है, तो आपको ऐसे बेंड होकर टांगे ऊपर रख के सोना पड़ेगा। आप सीधे जो है खड़े भी नहीं हो सकते और सीधा लेट भी नहीं सकते। तो ये, और फिर गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी जनाब जो है वो कल जरा मौसम ठीक हुआ है, कुछ इलाकों के अंदर बारिश हुई, अदरवाइज तो बहुत गर्मी। और ये काल कोठड़ियों के अंदर तो फिर हवा नाम की तो कोई चीज नहीं होती, अंधेरा होता है। तो साबर शाकर कहते हैं कि उनको इस कोठड़ी के अंदर रखा गया और फिर फर्श पर लटाया गया। कोई चटाई नहीं, चारपाई वाला तस्वुर ही नहीं, फर्श पर लटाया गया। नीचे 1000 वाट का बल्ब 24 घंटे ऑन रखा गया। 1000 वाट, ये 100 वाट के पीले बल्ब आपको पता होगा, हमारे ये 3, 4, 5 साल पहले जब एनर्जी सेवर का हमारे देहातों के अंदर इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, शहरों का मुझे पता नहीं, तो वहां पे एक पीले बल्ब होते थे, वो ऊपर शीशा और अंदर वो अक्सर हर दूसरे दिन चौथे दिन वो फ्यूज हो जाया करते थे महीने बाद। तो वो पीले बल्ब वो 100 वाट के हुआ करते थे। और ये जो आज का एनर्जी सेवर है ये तो कुछ 20 वाट, 16 वाट, 24 वाट, इसीलिए तो इनसे बिजली की बचत होती है। अंदाजा करिए 1000 वाट का बल्ब इतना हबस पैदा कर देता है, इतनी गर्मी पैदा कर देता है और इतनी सख्त रोशनी उसकी होती है कि आपकी आंखों में पड़ती है। उसके अंदर जनाब उनको रखा गया, 24 घंटे यहां रखा गया। वकीलों ने अदालत को बताया कि जेल में लोग उनकी कड़ी निगरानी करते हैं। तबीयत 2 दिन से खराब थी, प्रॉपर तभी सहूलत नहीं दी जा रही थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो एंटी करप्शन को आगाह किया, ऊपर से हुक्म का इंतजार करने का कहा गया और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी फैमिली को अस्पताल में मिलने की इजाजत नहीं दी गई। ये साबर शाकर साहब बताते हैं उनके साथ सलूक हुआ है जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है।
تو یہ اس ملک کے اندر ایک الگ ہی تماشا ہے۔ آپ جناب راجہ ریاض جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، راجہ ریاض ایک دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اگر اسمبلی اور حکومت کی مدت میں توسیع کا معاملہ آیا تو میں حمایت کروں گا، جو بند جیل سے گھر چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمٹمنٹ کی ہے، اور جو کمٹمنٹ نہیں کرتا وہ دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ گھر چلا گیا ہے جیل سے تو اس کا مطلب ہے کمٹمنٹ کر کے گیا اور دوبارہ گرفتار بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی ڈیل ہے اور عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے جا رہا، تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ اکتوبر کے اندر الیکشن نہیں کروائیں گے، اسمبلی کی مدت بڑھانی پڑی تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ راجہ ریاض یہ کہتا ہے جب کسی نے اسمبلیاں توڑنی ہیں یا کسی نے کچھ کرنا ہے، آپ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اپنے منہ سے آپ جو کہتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان کے ساتھ جی کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ فخر الرحمان سینئر صحافی ہیں، اور یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ غالباً تھے، یا یہ مجھے اب پراپر دماغ نہیں، جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا آپ لوگ بتا دیجئے گا، تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو جا کے بتایا تھا کہ آپ نکل جائیں، سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا ہے، اور بعد میں ان کو بھی مار پڑی تھی پھر کافی کہ آپ نے جا کے ہمارا پلان ناکام کیوں کر دیا۔ فخر الرحمان وہ کہتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر خوشخبریاں آئیں گی، پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ملے گا اور حالات یکسر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، علی نواز صاحب۔ علی نواز صاحب بھی کچھ اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علی نواز کہتے ہیں کہ جلد ہی میاں صاحب نواز شریف کو کہا جائے گا سامنے کیمرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیں، آپ کے ساتھ ایک بار پھر پرینک ہو گیا، یعنی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، تو یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے اور کافی آرام ہو گیا ہے، اب دوبارہ خیالات کا اظہار اور خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ کافی لوگوں کو کچرا کنڈی جاتے دیکھا، بہرحال نون خود ہی لیپ لیا تو کیا بولا، بہرحال جی مختصر اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ سدھرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک اور صحافی اور سینئر موسٹ صحافی ایاز امیر صاحب۔ ایاز امیر کہتے ہیں تمام پٹواریوں اور مریم اورنگزیبوں کے لیے بری خبر ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، کوئی سرور پیلس جدہ یا بیماری کا بہانہ بنا کر لندن جانے کی عرضی نہیں دی جا رہی۔ یہ ایاز امیر نے بھی اشارہ دے دیا کہ اس طرف کو معاملات، یعنی عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عمران خان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ مختلف صحافی یہ جناب دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر صدیق جان ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلے نواز شریف نے ایک اہم شخصیت کو لندن طلب کر لیا ہے اور لندن کے اندر ان کی ملاقات ہوگی، یعنی جو ان کی صفحے ہیں وہاں پہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 2 سے 3 ہفتوں میں عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، ہم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن رانا صاحب یہ نہیں بتاتے کہ 2 یا 3 ہفتوں میں وہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تاجروں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ بائیکٹ کر دیا حکومتی فیصلوں کا۔ تاجر کہتے ہیں دکانیں 8 بجے بند کرنے سے بہتر ہے پارلیمنٹ 8 سال بند کر کے دیکھیں، اربوں نہیں خربوں کی بچت ہوگی، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ذرا آپ پارلیمنٹ بند کرو نا، تالے لاؤ، یہاں پہ جو چور بازاری آپ نے جو مچائی ہوئی ہے اس کو ذرا بند کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے ملک سمجھ جائے۔ تو تاجروں نے جو ہے وہ، اور دوسرے نمبر پہ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما خان اور ان کے شوہر کے خلاف اربوں کی زمین دھوکہ دہی سے خریدنے کا مقدمہ درج، دھوکہ دہی سے خریدے گئے رقبے کی مالیت 6 ارب روپے سے زائد ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن ڈاکٹر عظما خان نے شوہر احمد مجید سے مل کر جعلی انتقالات کرائے۔ ترجمان اینٹی کرپشن تو عمران خان کی بہنوں کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بہنوں کے ذریعے توڑا جا سکے۔ ظاہر ہر کسی کی غیرت ہوتی ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ توڑا جا سکے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جے یو آئی فے نے 4 سال احتجاج کر کے عمران خان پروجیکٹ کو زمین بوس کیا۔ مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں کیا کہا اور کہاں پہ جوتے پالش کر کے آپ نے زمین بوس کیا ہے اس پروجیکٹ کو۔ اور دوسری طرف کراچی کے اندر میئر کا انتخاب ہونا ہے اور مسلسل جو ہے پی ٹی آئی کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کا تاکہ میئر نہ آ سکے۔ تو اس سلسلے میں فیض اللہ خان صحافی ہیں کراچی سے، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے مد مقابل امیدوار جماعت اسلامی کے نائب امیر جان
محمد عباسی کو لاڑکانہ سے اغوا کرا دیا تھا۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ روایت کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے حافظ نعیم کو ہی غائب کرا دے، جان چھوٹ جائے گی۔ کیا روز ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے چیئرمین اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھٹو کے نقشہ قدم پر چلیں، حافظ نعیم الرحمان کو اٹھوا لیں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کیا یہ ایک ایک کر کے آپ یہ سارے ڈرامے جو ہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال جی ابھی معاملات واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، واضح ہو رہے ہیں۔ رات کو بھی خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملک تباہ نہ کریں، میرے ساتھ بات کریں، آگے معاملات بڑھائیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں بال ہے کہ انہوں نے ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جانا ہے یا استحکام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔